شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی، اس کی 52 آیتیں 7 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، اور الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ کتابن یہ کتاب ہے، ہم نے نازل کیا اس کو الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ نکالے لوگوں کو، من الظلمات الی النور اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ نکالے لوگوں کو روشنی سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف لے جائے، اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے۔ اب نکالنے والی ذات الیکا کی طرف منسوب کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کی طرف خطاب ہے نا کہ آپ لوگوں کو نکالیں گے اندھیروں سے روشنی کی طرف، لیکن کہ اس پر بھی کس پر ہے؟ اللہ کے حکم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کیا کہا گیا کہ آپ کی طرف پہنچا دینا، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور یہاں پہ ظلمات جو ہے وہ جمع کے صیغے میں آیا، ظلمن ظلماتی، اور نور جو ہے وہ واحد کے صیغے میں آیا، کہ بھٹکنے کے، گناہوں کے، اندھیروں کے، ظلمات کے تو بہت سارے راستے ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ واحد ہے، صراط مستقیم۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ اللہ کے حکم سے راستے کی طرف جو بہت ہی عزیز، زبردست اور خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ وہی ہے، لہو اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، خرابی ہے، کس چیز کی؟ سخت عذاب کی۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، اور وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت پہ، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں راستے سے، ویبغونہ عوجا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے، اولئک فی ضلال بعید، تو وہ دور جا پڑے گمراہی میں۔ اور دیکھو ان میں کافروں کے کو عذاب شدید ہے، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 3 چیزیں بتائیں ان کے بارے میں، کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کر رہے ہیں، حالانکہ آخرت کے بارے میں پتہ ہے، لیکن وہ دنیا کی موج مستی میں اتنا زیادہ گل ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے، اور خود تو بھولے دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ خود بھی بھولے ہیں، خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو بھی راہ راست پر لانے سے روک رہے، دوسروں کو بھی راستہ خراب کر رہے، دوسروں کو بھی برائی پہ ابھار رہے، اور وہ کیا کر رہے؟ کجی تلاش کرنے والے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے اور نہیں ہے کوئی رسول کہ ہم نے بھیجا بلسان قومه، کہ انہی کی زبان بولتا ہے، لیبین لہم، کہ ان کے طرف اچھے سے ہر چیز واضح ہو جائے۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور ہم نے رسولوں کو جب بھیجا ان کی قوم میں تو انہی کی زبان میں بھیجا، لیکن دیکھو جو لوح محفوظ ہے، جنت والوں کی زبان، اہل قبر کی زبان، یہ ساری زبانیں عربی ہے، لیکن کہ جب انبیاء الگ الگ قوموں میں گئے تو اس وقت جن خطوں کی زبانیں جو تھی تو ان کو وہ زبانوں میں ان کی کتابیں ملی۔ تو یہ جو 4 آسمانی کتابیں ہیں وہ پہلے عربی زبان میں ہی آئی آسمان پہ، لیکن جبرائیل امین پھر اس عربی زبان کا ترجمہ کیا قوم کے لیے، انبیاء کے لیے، تاکہ لیبینا، تاکہ وہ بیان کر دے اچھے سے۔ اور ان کتابوں کے ترجمہ اللہ کی طرف سے تھا، الفاظ بدل گئے تھے، لیکن قرآن ایک واحد ایسی چیز ہے جو لوح محفوظ میں بھی عربی میں لکھی ہے، اللہ ہی کا الفاظ اور اللہ ہی کے سب چیزیں ہیں، اس میں کوئی پھیر بدل نہیں ہوا۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی زبان جو اس کی قوم سمجھ سکے۔ لیکن اب قرآن کی بات کیا ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور عربی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ عربی کی ایسی بڑی فضیلت ہم کو معلوم ہے نا کہ اس کے جتنے ورڈز ہیں اور کوئی لینگویج کے نہیں ہیں۔ اب ہم کہیں گے کہ عربی ہماری زبان تو نہیں ہے، پھر پورے عالم کے لیے کیسے ہدایت ہے؟ تو آپ دیکھیں گے نا تو بہت بڑے اماؤنٹ میں لوگ عربی بولتے ہیں۔ عربی جو لینگویج ہے وہ بہت کامن ہے، انگلش سے زیادہ کامن جو ہے نا وہ عربی بولی جاتی ہے۔ ہم ادھر والے جو ایشین کنٹری ہم لوگ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن بہت کامن لینگویج عربی ہے۔ یہاں تک کہ عربی کو اتنا آسان کہا گیا کہ صحابہ جو تھے وہ جب عراق، ملک شام اور اس طرف گئے، حجاز کی طرف گئے، عجمی کیا کہلاتے تھے پہلے؟ عربی اور عجمی، یعنی ایک تو عربس ہے
اور جو نان عربز ہے وہ اجمی کہلاتے تھے، ان کو اجمو والے کہتے تھے. تو جب صحابہ دوسرے کنٹریز میں گئے، عراق کی طرف گئے، ان کی لینگویجز دوسری تھی، سریانی تھی، فارسی تھی، لیکن انہوں نے ان کے زبانوں کو عربی بنا دیا. آج سب عربی بولتے، وہ سب عربی کنٹری کہلاتی نا، اردن، ٹرکی تو تھوڑا الگ آتا ہے، لیکن آلموسٹ عربی ہی پریویلنٹ ہے زیادہ تر. اتنے پورا سعودی عربی کتنا مطلب پورا عربی بولے تک بڑا ہو گیا نا. تو ایک صحابی ایک کنٹری میں گئے اور انہوں نے ان کی زبانوں کو عربی کر دیا. تو عربی کا اتنا زیادہ وہ تھا کہ وہ اتنی ایزی ہے کیچ اپ کرنے میں کہ وہ عربی زبان ان کی بن گئی. اور ایسا کیوں نہیں ہوا جیسے دوسرے انبیاء کے ساتھ ہوا کہ وہ جس جگہ جا رہے تھے اس لینگویج میں ہو جائے، تاکہ تھوڑا بھی انحراف کا وہ نہ رہے، اس لیے عربی ہی رکھا گیا. یعنی ہم نے پہلے کیا پڑھا کہ دوسرے جو انبیاء تھے ان کی زبان سریانی تھی، ہبرو ہے، انجیل جو ہے ہبرو زبان میں ہے، کوئی سریانی زبان میں ہے. یہاں تک کہ یہ ہود یا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے ہٹ کے جب ادھر آئے فلسطین یا سوڈان کی طرف آئے تو ان کی سریانی زبان تھی، تو انہوں نے ان کو سریانی زبان سکھائی گئی اللہ کی طرف سے. وہی زبانوں میں ان کے صحیفے نازل ہوئے، ان کی کتابیں ان کے قوم کی زبان میں نازل ہوئی. ویسے وہ انبیاء ان کے اپنی اپنی قوموں پر آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تمام عالم پر آئے. تو ایسا نہیں کیا گیا ہے کہ اب انڈیا میں ہندی کا قرآن الگ ہو جائے، عربی ہی رکھا گیا. اور اللہ پاک کی طرف کی وہ تھی وہ کہ وہ اس میں تھوڑا بھی انحراف نہ ہو. ٹرانسلیشن بہت ہوتے، لیکن جو اس کا جو تھا وہ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکا. عربی تو عربی میں رہی. تو الحمدللہ ہمارے اندر اتنا وہ آنا چاہیے شعور کہ ہم عربی سیکھیں. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل جنت کی، اہل قبور، پورے انبیاء کی، ہمارے ہر چیز عربی میں ہونے والی ہے. لوح محفوظ عربی میں پورا لکھا ہوا ہے. زبان پوری عربی ہی ہے. اتنی زیادہ اللہ کی طرف کی وہ ہے وہ زبان، تو ہمیں کتنی فکر ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں عرب سے محبت ہونا چاہیے کہ میں عربی ہوں، قرآن کی زبان عربی ہے، میری زبان عربی ہے، تو تمہیں محبت ہونا چاہیے. تو ہمارے تڑپ ہونا چاہیے کہ ہم عربی سیکھیں. اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں اجر دیں گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ. اب آیاتنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم لیں گے معجزات. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے قوم کو، اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلائے بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو. اب دیکھو یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے جو آیت آئی نا، تو اس میں کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، کہ لوگوں کو نکالے آپ ظلمات سے نور کی طرف. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا آیا؟ ان اخرج قومک، کہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے، ہے نا. تو قوموں کے لیے آئے انبیاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناس ایک عام ہے، یعنی کوئی قوم نہیں ہے. نہ ہی ہم قوموں میں بٹے ہیں، ہم کو کبھی بھی قوم نہیں کہا. ہر انبیاء کے لیے قوم کا ورڈ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ لوگوں کو، کیونکہ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک واحد امت ہے، امت واحد. لوگ یعنی کامن ہے، سب پورے دنیا کے لوگ. موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا قوم، اپنی قوم کو، تم اپنی قوم کو نکالو. آیت سیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس لیے بھیجا ہے کہ وہ نکالے، اب لوگوں کو نکالے. یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نشانیاں دی تاکہ وہ نکالے اپنی قوم کو، اور یہاں پہ ناس آیا، یہاں پہ قوم آیا. وَذَكِّرُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ یعنی ایام کی جمع ہے، دن. اب اللہ کے دن کون سے تھے؟ تو یا تو وہ دن ہے خاص جس میں عذاب بھیجا گیا، جس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، تو ان چیزوں کی یاد دہانی، یا پھر جس میں اللہ نے ان کا غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، یہ بڑے بڑے جو بھی واقعات ہوئے ان باتوں کا یاد دہانی. کہ وہ ذکرہم، کہ یاد دلائے وہ اللہ کے وہ دن، وہ جو خاص دن جو دنوں میں بڑے بڑے واقعات ہوئے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور یہ نشانیاں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے. اب صبر کرنے والا اور شکر کرنے والے کا کیا ہے کہ صبر کا کیا خلاصہ ہے کہ دی ہوئی شکر کب کریں گا کہ جو اللہ نے کی نعمتیں دی گئی ہے، اب اس کے بعد نافرمانی نہیں کریں گا اور حرام اور ناجائز کاموں سے رک جانا، یہ اور زبان سے شکر ادا کرنا، یہ شکر ہے. شکر کیا ہے کہ اب جو نعمتیں مل گئی، اب وہ نعمتیں پہ صرف شکر ادا نہیں کر رہا، ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، اور اس میں اب نعمتیں کو لے کر نافرمانی بھی نہیں کر رہا اور کوئی حرام کاری بھی نہیں کر رہا.
کہ اب جتنا رزق ہے اس میں اب حرام کاری نہیں کرا. اور صبر کا خلاصہ تو ہم کو پتہ ہے نا کہ اپنے خلاف طبع، اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اس پریشانی کو اس پہ پریشان نہ ہونا، تو یہ ہو جائے گا صبر. تو اس صبر کے لیے کیا فرما رہا اللہ پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی وہ کبھی نعمتوں کی برکت اور زیادت سے محروم نہ رہے گا. شکر کرنے کی اتنی بڑی وہ ہے کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی وہ کبھی نعمتوں میں برکت اور زیادت سے محروم نہ ہوں گا، اور اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور ناجائز کاموں میں صرف نہ کرے. تو صبر اور شکر یہ بات ہم کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اور دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک واقعہ ہے نا کہ اے عورتوں تم بہت زیادہ صدقہ دیتی رہو کیونکہ میں نے تمہیں بہت زیادہ ناشکری پایا ہے. تو ہمارے اندر یعنی یہ بات تو ہے، یعنی یہ بات عورتوں میں ہے کہ وہ ناشکری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناشکری پن کرنا لگ جاتی کہ شوہر نے تھوڑا ذرا سا دھیان نہیں دیا، وہ یہ نہیں سوچتی کہ پورا دن پوری زندگی کس کے لیے تھوڑا سا کچھ ہوا تو ہم فوراً شکایت و ناشکری کرنے لگتے. تو اس کا حل یہ ہے کہ صدقہ کرنا ہے، حل یہ ہے صدقہ کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اس سے شروع نہیں ہے کہ اے عورتوں تم نافرمان ہو، تم ناشکری کرتے ہو اس لیے صدقہ دو. جملہ کیسے شروع ہوا؟ اے عورتوں تم صدقہ دو. یعنی حل پہلے بتایا پھر مرض بتایا، حل پہلے بتایا پھر مرض بتایا. تو حل پہ زیادہ دھیان دینا ہے کہ ہم کو صدقہ نکالتے رہنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا ناشکری پن ہے اس کا ہم ازالہ کرتے رہے. تو صدقہ نکالو زیادہ سے زیادہ. وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم تم پر، اذ انجاکم من آل فرعون، جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور اگر تَأَذَّنَ تمہیں سنا دیا جائے تمہارا رب، لَئِن شَكَرْتُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تم مانو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں مزید دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک عذاب جو ہے سخت ہے. یہاں پہ نا اللہ پاک نے کیا کہا کہ تم اگر شکر کرتے رہو لَأَزِيدَكُمْ، تو میں ضرور زیادہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور تم کفر کر رہے ہو تو عذاب شدید ہے. لیکن لا کا صیغہ نہیں دی اللہ پاک نے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جب زیادہ کرنے کی بات تھی تو لا لگا دیا کہ میں ضرور دینے والا ہوں. یہ بات تعین ہے، یہ بات فکس ہے کہ میں ضرور تم کو وہ دینا ہے لازمی، لیکن عذاب کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا، بتا دیا کہ میں عذاب دے رہا ہوں. تو یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کتنی چھوٹی باتیں، صرف لام کا صیغہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے، لیکن اس میں غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ میں تو تم اپنے اوپر اللہ پاک نے رحمتیں لازم کر لی لیکن عذاب کو لازم نہیں کر رہا کبھی اللہ کہ میں ضرور تم کو عذاب دے دوں گا. میں چاہوں گا تو تم کو پورا پورا بخش دوں گا، تم ناشکری بھی کرو، تم کفر بھی کر رہے ہو، تم یہ ناشکری کر رہے ہو تو بھی چاہوں گا تو میں دے دوں گا. ایسا اللہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہی، سخت ہے لیکن میں ضرور دے دوں گا. اللہ کبھی عذاب کو فکس نہیں کر رہا، لازم عذاب کو نہیں کر رہا، لازم اپنے اوپر رحمت ہی کیا ہے میرے رب نے. اتنا سوچنا چاہیے ہم کو اس بارے میں، اور بہت اچھے سے ایکسپلین بھی ہے یہ اسپیشلی یہ بات کہ لا کو لازم نہیں کیا میرے رب نے. شکر کے ٹائم پہ، عذاب کے ٹائم پہ لا کو نہیں وہ کیا. گرفتار عذاب ہونا ضروری نہیں، معافی کا بھی امکان ہے. میرے بندوں میری طرف سے معافی کا بھی امکان ہے میں چاہوں گا تو. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم وفی الارض جميعا، اور کہا موسیٰ نے کہ اگر تم کفر کرو گے وانتم اور تم ومن فی الارض جميعا، اور اگر جو کوئی پورے کے پورے زمین میں ہے وہ بھی کفر کرنے لگ جاؤ، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا کہ تمہارے کفر کرنے سے، تمہارے ناشکری کرنے سے، تمہاری ان سب اعمالوں سے میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑا. تم سب کے سب بھی کافر بن جاؤ، یہاں پوری دنیا بھی کافر بن جائے، سب کے سب عبادت کرنا چھوڑ دے، میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہ غنی ہے، حمید ہے، وہ تعریفوں والا ہے. اس کو نہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے نہ اس کو تمہارے ایمان کی ضرورت ہے. وہ غنی اور وہ حمید ہے.